بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک بہت ہی قابل ذکر اور قابل توجہ موڑ ہے، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے یا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کی رسم کو تازہ کرتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جبکہ ایک باپ نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ذبح کا واقعہ ہوئے بغیر اسے قبول کیا اور اسے رہتی دنیا تک کے لیے ایک یادگار بنایا، جسے ہم ہر سال اس یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد، اور وہ بھی ایگزیکٹ 10 تاریخ کو، وہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے بیٹے کی طرح سے، جن کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے اور جو آپ کو بہت عزیز تھے، آپ کے نواسے، انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا اور ایک بڑے مقصد کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ تو سن 61 ہجری 10 محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یقیناً یہ واقعہ انتہائی اندوہناک واقعہ تھا، اور اس وقت کی امت پر کیا بیتی ہوگی اس خبر کو سننے کے بعد، اس کا اندازہ اس کے بعد ہونے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے موجودہ دور میں 2 رویے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ دونوں اس واقعے کی جو آب و تاب ہے، جو اس کی شان ہے، اس کو متاثر کرنے والے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی حق کی طلب کے لیے نکلے تھے۔ ان کا یہ حق تھا کہ ان کو اقتدار دیا جائے امت کا، لیکن ان سے یہ حق چھین لیا گیا تھا، اس لیے وہ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو نیریٹو ہے، یہ اس واقعے کی عظمت کو بہت شدید طور پر متاثر کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ کہ اس کے پیچھے صرف ایک خاندان کے حق کا مطالبہ کرنا یا ایک فرد کے حق کا مطالبہ کرنا، وہیں پہ آ کے یہ سمٹ جاتا ہے، اور یہ اس واقعے کی صحیح توجیہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک بیانیہ جو ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پر کہ ملوکیت کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور ملوکیت کے گویا کی تسلط میں وہ علاقے ہیں، تو وہاں پر اس طرح سے گویا کہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام ہی غلط تھا اور ناعاقبت اندیشی پر مبنی تھا، اور یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی نصیحتوں پر توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ جو بیانیہ ہے اس میں ایک طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناعاقبت اندیشی کے راستے پہ چلے تھے، اور لوگوں کی نصیحتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف پھر اس طرح کی بھی توجیہات کی جاتی ہیں کہ اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، جس کے اشارے پر اور جس کی ایما پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو گویا کہ اس کا دامن صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
تو ایک طرف مظلومیت کو سیلیبریٹ کرنے کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ برسہ برس سے صدیوں سے ایک مظلومیت کو گویا کہ منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ رویہ ہے ظالم کی پردہ داری کا اور ظالم کو اس کے جرم سے بچانے کا اور اس طرح کی کوشش کا۔ تو یہ دونوں رویے جو ہیں وہ اس مشن کو، اس مقصد کو نقصان پہنچانے والے ہیں جس کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی۔ تو اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی حق کو مانگنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اور وہ اس سے بہت بالاتر تھے کہ وہ اپنا کوئی حق مانگیں، اور دیکھا جائے تو ان کا شخصی طور پر، ذاتی طور پر کوئی حق بنتا بھی نہیں تھا۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی نظام ہے بھی نہیں، ہدایت ہے بھی نہیں۔ تو دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امت کے حق کو مانگنے کے لیے نکلے تھے، امت کا حق جو کہ امت سے چھین لیا گیا تھا۔ اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی انسانی امت کو، انسانی قوم کو اس کا یہ حق ملا تھا۔ انسانوں کا حق کیا ہے؟ انسانوں کا حق یہ ہے کہ ان کے سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ ان کے مشورے سے ہوں، ان کی شرکت سے ہوں۔ قرآن مجید میں بہت نمایاں طور پر اس اصول کو پیش کیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ایمان والوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو امت کا جو بھی معاملہ ہو وہ امت کے مشورے سے طے ہو، یہ اصولی بات ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کسی بھی قوم کے سلسلے میں صحیح ہے کہ اس بات کا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی گروہ کے، کسی اجتماعیت کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر حاکم بن کر مسلط ہو جائے۔ اگر کئی لاکھ انسانوں کا ایک گروہ ہے تو اس میں سے کسی ایک انسان کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ سب کی مرضی کے بغیر اور سب کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر وہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے اور ان کے مستقبل کے اور ان کے عدم اور وجود کے فیصلے کرنے لگے؟ تو یہ تو کسی بھی طرح سے انسانی بات نہیں ہے۔ یعنی انسانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تب بھی یہ بات بالکل غیر انسانی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے گروہ پر کوئی ایک انسان وہ اپنی قوت سے، اپنے زور سے مسلط ہو جائے اور وہ ان کے اچھے اور برے کا مالک بن بیٹھے اور وہ ان کے سلسلے میں فیصلے کرے۔ وہ اچھے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور تباہ کن فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے والا وہ بن جائے دوسروں کے سلسلے میں۔ تو یہ جو بہت اسپیشل اسٹیٹس کوئی شخص خود اپنے طور پر حاصل کر لے، یہ تو انسانی نقطہ نظر سے غلط ہے، اور پھر اسلام نے بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہہ کے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ایسا کوئی استبداد والا معاملہ اور ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ، آمریت والا معاملہ اور تسلط والا معاملہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین رحمت انسانوں کو حاصل ہوا تھا، تو اس کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قوم کو حق خود ارادیت ملا تھا، پہلی مرتبہ۔ اس سے پہلے کی کسی تاریخ میں کہیں اس بات کا ہم کو سراغ نہیں ملتا ہے کہ وہاں پر پورے طور پر کوئی قوم اس حد تک خود مختار اور صاحب ارادہ تھی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مانگنے پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ انہیں بغیر مانگے حاصل ہوا تھا۔ تو جو مسلم امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس مسلم امت کو یہ اختیار بھی دیا کہ وہ اپنا حاکم خود چن سکے،
اور اپنے حاکم کا احتساب بھی کرے، اور جو اس کے اپنے یعنی جو قومی املاک ہیں، قومی خزانے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی وہی اصل با اختیار اور ذمہ دار ہو، یعنی اس کا مالک جو ہے وہ امت ہو، نہ کہ اس کا مالک جو ہے وہ حکمراں ہو۔ تو اس طرح سے ایک جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ تصور بلکہ وہ حقیقت میں اسے عطا کیا گیا، اس کو ایک واقعہ بنا کر۔ چنانچہ سارے انسانوں کے سامنے ایک نمونے کی حکومت قائم ہوئی، ایک نمونے کی ریاست قائم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب وہ خالص امت کا ارادہ تھا، یعنی اتنا زیادہ وہ خالص امت کا ارادہ تھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں پورے طور پر، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح ہدایت تھی، بلکہ پورے طور پر یہ حق امت کے حوالے کیا گیا تھا، اور امت نے اس حق کو استعمال کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب وہ خالص ان پیمانوں کی بنیاد پر ہوا جو کہ ساری امت کے لیے قابل قبول تھے۔ اس میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے اور ان کے پیچھے کتنی بڑی انسانی طاقت ہے، بلکہ صرف ان کی صالحیت کو دیکھ کر اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت کو اور ان کا جو دینی مرتبہ تھا امت کے درمیان، صرف اس کی بنیاد پر ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا۔ اور یہ بات پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے بطور خلیفہ، تو خود ان کے والد کو بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا، اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے قبیلے کا فرد کس طرح سے پوری امت کا خلیفہ مقرر پایا۔ تو یہ ایک امت نے اپنے اختیار کو استعمال کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی امت نے اپنے اختیار کو استعمال کیا تھا، اور وہ بھی قبیلے کے طور پر، قبیلے کے پہلو سے اس قبائلی دنیا میں وہ ایک نسبتاً کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، یہ سب امت نے خود اپنے ارادے سے اختیار کیا تھا۔ یزید کے معاملے میں جب ہم آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو امت کا حق پورے طور پر چھین لیا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر اس سلسلے میں جو بھی احتجاج کی آواز اٹھی اسے بزور قوت بہت بے دردی کے ساتھ کچل دیا گیا۔ تو ایک تو ہوتی ہے ملوکیت یا آمریت، اور اس کی جو بدترین شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خونی ملوکیت۔ خونی ملوکیت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر گفتگو کا کوئی موقع نہیں رہتا ہے، آواز اٹھانے سننے کا کوئی موقع نہیں رہتا ہے، بلکہ ہر مخالف آواز کو طاقت کے ذریعے سے کچلنے، اور ہر مخالف شخص کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو اس کو کا خون بہا دینے میں کوئی تأمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خونی ملوکیت جو ہے یہ ملوکیت کی بدترین شکل ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ یزید کے زمانے میں ہوا، اور بار بار ہوا، صرف ایک بار نہیں ہوا۔ کربلا کا واقعہ وہ ایک مثال ہے، لیکن اس طرح کے بڑے بڑے واقعات کئی بار ہوئے۔ تو یہ ایک خونی ملوکیت کا ایک ماڈل سامنے آیا ہے خلافت راشدہ کے مقابلے میں۔ تو ایک طرف وہ زمانہ تھا کہ جب امت خود یہ طے کرتی تھی کہ اس کا حاکم کون ہوگا، اس کا امیر کون ہوگا، اور پھر وہ اپنے امیر کا احتساب بھی آزادی کے ساتھ کرتی تھی، اور امیر
بیت المال میں کس طرح سے اس کو خرچ کر رہا ہے، کس طرح اس کی آمدنی اور خرچ کا کیا نظام ہے، اس سے بھی پورے طور پر واقف ہوتی تھی، اس سلسلے میں بھی سوال کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ امیر جو ہے، جو گورنر اور جو امراء مقرر کر رہا ہے، ان کے سلسلے میں بھی اس کا احتساب ہوتا تھا اور اپنی رائے کو درج کراتی تھی امت، اور اس کو سنا جاتا تھا۔ تو ایک جلدی ایک زمانہ وہ گزرا تھا جبکہ امت بہت با اختیار تھی، بہت امپاورڈ تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اچانک اس طرح کی کیفیت سامنے آئی کہ جس میں بیت المال کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا، مطلب وہ تو پورے طور پر حکمرانوں کے تصرف میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر امت کی کوئی رائے ہی نہیں بچی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس سطح پر آئی، اعلیٰ یعنی حکومت کی سطح پر، کہ یزید کے جتنے بھی درباری تھے، یعنی اس کی جو ٹیم تھی، وہ بھی اس وقت کے جو بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ تھے ان پر مشتمل ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں پوری امت کا ایک طرح سے گویا کی قسمت بدل جانے والی بات ہو گئی کہ ایک امت جس کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا حق ملا تھا اور اتنا بڑا امتیاز حاصل ہوا تھا، اور جس امتیاز کے ذریعے سے اس کو پوری دنیا کی امامت کرنی تھی، وہی امتیاز اور وہی حق اس سے گویا کہ بزور قوت چھین لیا گیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اس امت کے اس حق کی بازیابی کے لیے اٹھے تھے، اور انجام معلوم تھا۔ جو اس وقت دیگر صالحین تھے ان کو بھی انجام معلوم تھا، اور اسی لیے کئی لوگوں نے اس بات کو زیادہ مناسب سمجھا اور حکمت کے مطابق سمجھا کہ خاموشی سے اس زمانے کو گزرنے دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا زمانہ اس کے بعد لے کر آئے۔ تو انہوں نے خاموشی کو حکمت کا تقاضا سمجھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، اس موقع پر خاموشی وہ اس بڑی تبدیلی کو جواز عطا کر دے گی، جسٹیفائیڈ کر دے گی کہ بھئی اتنی بڑی تبدیلی ہوئی اور خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں، بلکہ خونی ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور اس پر کسی نے آبجیکشن نہیں درج کرایا تاریخ کے صفحات میں، تو یہ تو پھر بہت بڑا سانحہ ہوتا، یعنی خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس پر کسی اعتراض کا، کسی آبجیکشن کا درج نہیں ہونا یہ اور بہت بڑا سانحہ ہوتا، یعنی آخر پھر تو اس کو ایک ایسا جواز حاصل ہو جاتا کہ اس کی بنیاد پر پھر کبھی اس کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امت پر احسان ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے خون کی روشنائی سے اپنا احتجاج، اپنا آبجیکشن، اپنا اعتراض وہ انہوں نے درج کرا دیا، اور اتنا گہرا اعتراض درج کرایا، ایسا پائیدار کہ وہ بالکل انمٹ ہو گیا، اس کو صدیاں گزر گئیں، اور یہ پوری صدیاں جو ہے یہ ملوکیت کی صدیاں تھیں، اور اس میں اس بات کی کوشش ظاہر ہے کی جاتی رہی کہ اس نشان کو مٹایا جائے، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو اعتراض ہے، جو نقش ہے تاریخ کے صفحات پر، وہ آج بھی اسی طرح سے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس تبدیلی پر اپنے اعتراض کو نقش کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر تاریخ کے صفحات بالکل سادہ رہ جاتے اس سلسلے میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ ملوکیت کے تحت دبی ہوئی ہے، لیکن امت کے ضمیر میں یہ کسک موجود ہے، یہ چنگاری موجود ہے کہ ایک حق تھا جو امت کو حاصل تھا، امت کو دیا گیا تھا، وہ امت سے چھینا گیا اور اسے دوبارہ امت کو ملنا چاہیے۔ تو یہ چنگاری یہ وقتاً فوقتاً بھڑکتی بھی ہے،
شعلہ بھی بنتی ہے، پھر اس کو بجھایا جاتا ہے، پھر وہ شعلہ بنتی ہے، لیکن وہ چنگاری جو ہے وہ اب زندہ جاوید چنگاری ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ ہم دین کی جو ہماگیریت ہے، جو ملوکیت کے ذریعے سے جس کو متاثر کیا گیا، جس کی کٹوتی کی گئی، یہ ملوکیت کیا تھی؟ دراصل دین کی کٹوتی تھی۔ ملوکیت کیا ہے؟ یہ دین کی کٹوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین کی ایک کٹوتی کی کوشش کی گئی کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بہت زبردست بات کہی کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا میرے جیتے جی دین کو کم کر دیا جائے گا، دین میں کٹوتی کر دی جائے گی، دین مکمل دین نہیں رہے گا؟ تو یہ جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، تو یہ بھی دراصل دین کی کٹوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل اور ہماگیر بنایا ہے کہ وہ فرد سے لے کے سماج اور معاشرے سے لے کے اور ریاست تک ہر جگہ اس کی عملداری ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ لیکن جب آپ ریاست کو ملوکیت کے حوالے کر دیں گے، بادشاہوں کے حوالے کر دیں گے، ڈکٹیٹروں کے حوالے کر دیں گے، اور ان کا فرمایا ہوا وہی دستور ہوگا، وہی قانون ہوگا، وہی گویا کہ حق اور انصاف مانا جائے گا، تو اس سطح پر، ریاست کی سطح پر تو دین ختم کر دیا گیا، دین ہٹا دیا گیا۔ تو دین کو جو، یعنی ریاست کی سطح پر دین کو ہٹانے اور مائنس کرنے کی، اس کو کاٹنے کی دو طرح کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ جو کہ ملوکیت کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور وہ پہلے عیسائیت کے ساتھ ہوئی تھی، بعد میں پھر اسلام کے ساتھ بھی وہی پیش آیا۔ عیسائیت کے معاملے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چرچ کے معاملات ہیں وہ چرچ دیکھے، اور جو قیصر کے معاملات ہیں وہ قیصر دیکھے۔ تو دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، چرچ کا دین اور حکومت اور قیصر کا دین۔ ملوکیت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ سارے معاملات جو انفرادی ہیں اور دیگر اجتماعی جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، وہ تو دین کے تحت عوام انجام دیں، لیکن جو حکومت اور ریاست کا معاملہ ہے وہ بادشاہ کے حوالے کر دیں، بادشاہ جیسا چاہے کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک ضمانت ہے ملوکیت کے ذریعے سے دین میں یہ کٹوتی کی گئی۔ دوسرا زمانہ اب موجودہ ہے جس میں کہ لادینیت کے ذریعے سے دین میں کٹوتی کی گئی۔ تو موجودہ جو لادینیت ہے، جس کو ایک اصطلاح میں سیکولرزم بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے دین کو کاٹ کے اس کی کٹنگ کر کے، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے، اس کو میں سے اجتماعی جو ڈومین ہے وہ اس کو نکال دیا، اور یہ ہوا کہ انفرادی سطح پر اور بہت سے بہت تو پرسنل لا کی سطح پر آپ دین پر عمل کریں، یعنی میکزیمم جو ہے آپ پرسنل لا تک جا سکتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات تک، وہاں تک اجتماعی۔ اس کے علاوہ پوری زندگی جو ہے، زندگی کے سارے شعبے، اس کو دین سے باہر کر دیا گیا، اور اسے گویا کہ لادینی نظام کے حوالے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے حوالے کر دیا گیا۔ تو وہ بھی دین میں کٹوتی تھی اور یہ بھی دین میں کٹوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی اس کٹوتی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ دین کی جو موجودہ کٹوتی ہے اس کے خلاف مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اپنے فریضے کو ادا کرے، اور یہ بات دنیا کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ دین فرد سے لے کے ریاست تک ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے شہادت حسین کا کہ دین جو مکمل دین ہے، ہماگیر دین ہے، اس کو کم کرنے کی، کاٹنے کی، اس میں کٹوتی کرنے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ دو پیغام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ امت کا حق امت کو دیا جائے، امت کے حق کا مسئلہ، اور دوسرا دین کے حق کا مسئلہ،
امت کا حق یہ ہے کہ امت با اختیار ہو امت کے معاملات میں، اور دین کا حق یہ ہے کہ پورا کا پورا دین وہ انسانوں کے پاس رہے، ان کو کم کر کے نہیں رکھا جائے۔ دین ایک امانت ہے، اس میں یہ خیانت ہوگی اگر اس کو کم کر دیا گیا تو ایک امت کا حق ہے اور ایک دین کا حق ہے، دونوں کی حفاظت وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ہوئی، اس کے بعد پھر اور بھی بڑے خونی واقعات پیش آئے، کئی بار پیش آئے، اس کے بعد بھی پیش آئے، اور ان سب کے دوران جو بتدریج یعنی ہوتا کیا ہے کہ کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ جو بادشاہوں کا مذہب ہوتا ہے وہی پھر لوگوں کا مذہب ہو جاتا ہے۔ تو ملوکیت ریاست کی سطح پر برصدیوں تک جاری رہی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر امت کے ہر ادارے تک ملوکیت پہنچ گئی۔ تو ادارہ پتہ چلا کہ ملت کا ادارہ ہے، اور ادارے کا ذمہ دار اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتا ہے، اور اتنا یقینی مالک اور حتمی مالک سمجھتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہی اس کا حقدار بنتا ہے۔ یعنی وہ جو ادارہ ہے، جو ملت کا ادارہ ہے، وہ بطور وراثت پھر آگے منتقل ہوتا ہے ریاست کی طرح سے، جس طرح ریاست بادشاہوں کے خاندان میں منتقل ہوتی ہے اگلی نسلوں میں، اسی طرح سے ملی ادارے بھی جو ہیں وہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ملوکیت جس طرح سے لوگوں کے مزاج میں رچ بس گئی، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ بہت سی مسجدیں، بہت سے مدرسے، بہت سے دینی ادارے، دینی جمعیتیں وہ اس موروثی ملوکیت کا شکار ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت تشویشناک صورتحال ہے جس سے کہ امت دوچار ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ امت کا حق اور اجتماعی فیصلے اجتماعی مشورے سے، یہ بات، یہ پیغام جو ہے یہ ہر سطح پر سنانے کا ہے، ہر سطح پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ریاست اور حکومت کی بات کریں، بلکہ ہر سطح پر، ملت کی ہر سطح پر یہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں اس بیماری نے جو ہے اپنا قدم جمایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پوری دنیا وہ اب آگے بڑھ کر یعنی وہی انسانوں کی خود ارادیت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بادشاہتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بادشاہتیں قائم تھیں، وہ اب گویا ایک طرح سے جمہوریت میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہاں پر سیاسی اصلاح ہو رہی ہے، اور جنہیں پہلے رعایا سمجھا جاتا تھا اب انہیں گویا کہ عوام اور پیپل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بادشاہ اور رعایا کا رشتہ ہوتا تھا، آقا اور غلام کا رشتہ ہوتا تھا انسانوں اور ان کے بادشاہ میں، لیکن اب وہ رشتہ جو ہے وہ انسانوں اور ان کے نمائندوں کا رشتہ قرار پایا۔ اب عملاً جہاں بھی جو بھی خرابیاں ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن ان خرابیوں کے باوجود جو اصول طے ہوئے وہ یہی کہ اب رعایا اور آقا والا رشتہ نہیں رہے گا، رعایا اور حاکم والا، بلکہ اس کے بجائے جو ہے پیپل اور ان کے ریپریزنٹیٹو، یہ رشتہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن یہ تبدیلی جو ہے وہ عالم اسلام کے باہر آئی، عالم اسلام میں یہ تبدیلی نہیں آ سکی، اور خاص طور سے عالم عرب میں تو بالکل نہیں آئی، اور جب بھی اس تبدیلی کی طرف آگے بڑھے تو کئی قدم پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ تو وہ جس ظلم کا ارتکاب ہوا تھا یزید کے زمانے میں، اس ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے امت کے ساتھ، امت کے حق میں، کہ پوری دنیا میں سیاسی اصلاحات ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ عوام اور حاکم کا جو رشتہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، عوام اور حکومت کا رشتہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہاں پر ابھی بھی وہی غلامی کا رشتہ باقی ہے۔ تو ایسے ہر ملک میں عوام کی حیثیت غلام کی ہوتی ہے، اور حکمراں کی حیثیت جو ہے وہ آقا اور مالک کی ہوتی ہے، اور وہ ان کے سلسلے میں
اور ان کے املاک کے سلسلے میں، ان کے قدرتی ذخائر کے سلسلے میں جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور اس کی کوششیں کرنا، یہ گویا کہ شہادت حسین کا اہم پیغام ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں سوال و جواب کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔